الرحمن علم القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ کیا یہ بہتر ہیں یا وہ پروردگار جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے خوش منظر باغ اگائے؟ تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہی لوگ ہیں کہ راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کیا یہ بہتر ہیں یا وہ پروردگار جس نے زمین کو ٹھکانہ بنایا اور اس کے درمیان ندیاں بہا دیں اور اس کو اپنے محور پر قائم رکھنے کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان پردہ ڈال دیا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کیا یہ بہتر ہیں یا وہ پروردگار جو بے قرار کی داد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے اور تم سے پہلوؤں کو ہٹاتا اور تم کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ تم لوگ کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ کیا یہ بہتر ہیں یا وہ پروردگار جو بحر و بر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور جو اپنے باران رحمت سے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت ہی برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ بہتر ہیں یا وہ پروردگار جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا اور جو زمین و آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ ان سے کہو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں، ان سے کہو یہ غیب کی باتیں ہیں اور اللہ کے سوا زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں اس غیب کو نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا خیال ہے کہ یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم الجھ گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی تو کیا ہم قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ دھمکی ہمیں بھی دی گئی ہے اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی دی گئی تھی۔ کچھ نہیں، یہ محض اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ ان سے کہو نہیں مانتے ہو تو ذرا اپنی اس سرزمین ہی میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ ان مجرموں کا انجام کیا ہوا جو تم سے پہلے اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ان پر افسوس نہ کرو اے پیغمبر، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں تم ان پر دل تنگ نہ ہو۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان سے کہو کہ جس قیامت کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو بہت ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہو۔ اس وقت جو مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہوتے۔ ان کے سینے جو کچھ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں تیرا پروردگار یقیناً اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ یہ ان کی باتوں سے گمراہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل پر بھی یقیناً وہ بہت سی چیزیں واضح کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ ماننے والوں کے لیے تو یہ سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ یقیناً تیرا پروردگار قیامت کے دن اپنے حکم ناطق کے ذریعے سے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ وہ زبردست ہے، بڑے علم والا ہے۔ اس لیے تم اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک تم ہی صریح حق پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر راہ دکھا سکتے ہو۔ تم صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لانا چاہیں، پھر وہی فرما بردار بھی ہوں گے۔ اس وقت تو اے پیغمبر تم انہیں سمجھا رہے ہو، لیکن جب ہماری بات ان پر پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے کوئی جانور نکال کھڑا کریں گے جو انہیں بتائے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، سو اب وہ قہر الہی بن کر سامنے آ گئی ہیں۔ یہ اس دن کا خیال کریں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے تو خدا پوچھے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا؟ درا حال ہے کہ تمہارا علم ان کا احاطہ نہ کر سکا تھا، یا بتاؤ کہ تم کیا کرتے رہے تھے؟ سو ان پر بات پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔
یہ نشانیاں مانگتے ہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات کو تاریک بنایا کہ اس میں آرام کرے اور دن کو روشن کر دیا کہ اس میں کام کرے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو ماننا چاہیں۔ لوگوں، اس دن کا خیال کرو جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب گھبرا اٹھیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے، اور اس کے آگے سر جھکائے ہوئے سب حاضر ہو جائیں گے۔ تم پہاڑوں کو گمان کرو گے کہ جمے ہوئے ہیں، درا حال ہے کہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ خدا کی صنعت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو محکم کیا ہے، بے شک وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس دن جو بھلائی لے کر آئیں گے ان کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندے منہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے کہ تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے رہے ہو۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرمت دی ہے اور جس کے اختیار ہی میں سب کچھ ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ اس کے فرما برداروں میں رہوں، اور حکم ملا ہے کہ تمہیں قرآن سناؤں۔ پھر جو راہ پر آئے تو وہ اپنے لیے ہی راہ پر آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے تو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور کہہ دو کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، وہ عنقریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ طاسیم میم ہے۔ یہ نہایت واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ایمان لانا چاہیں موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کا کچھ حصہ ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ سرزمین مصر میں فرعون نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ اس کے باشندوں کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے سختی سے دبا رکھا تھا، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر چھوڑتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ فی الواقع وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اور ادھر ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ ان لوگوں پر عنایت کریں جو اس ملک میں دبا کر رکھے گئے تھے، اور ان کو امامت عطا فرمائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائے، اور انہیں اس ملک میں اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ چنانچہ موسیٰ پیدا ہوا تو بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اسی بنا پر وحی کی کہ ابھی اسے دودھ پلاؤ، پھر جب اس کی نسبت تمہیں جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور کوئی اندیشہ اور غم نہ کرنا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو ہم واپس تمہارے پاس پہنچا دیں گے اور اسے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ اسے بالآخر یہی کرنا پڑا۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے دریا میں بہتے دیکھ کر اس کو اٹھا لیا کہ خدا کی بات پوری ہو، اور اس کے نتیجے میں وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث غم بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر بڑے خطا کار تھے کہ اپنے آپ کو تمام اختیار و اقتدار کا مالک سمجھتے رہے۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو فرعون سے کہا، یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم لوگ اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے اور انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بالکل بے قرار ہو گیا۔ اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے کہ اس کو ہمارے وعدے کا یقین رہے تو وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی۔ سو اسی بے قراری میں اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا۔ چنانچہ وہ اس کو دور سے دیکھتی رہی اور فرعون کے لوگوں کو اس کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ اور ادھر دودھ پلائیوں کے دودھ سے ہم نے موسیٰ کو پہلے ہی روک رکھا تھا۔ چنانچہ موسیٰ کی بہن وہاں پہنچی اور یہ دیکھا تو اس نے ان سے کہا، تم لوگ کہو تو میں تمہیں ایک گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تم لوگوں کی خاطر اسے پالیں گے اور بڑی خیرخواہی سے اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ اس طرح موسیٰ کو ہم نے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ آزردہ خاطر نہ ہو، اور اس لیے کہ وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فرعون کے زیر سایہ پرورش پا کر یہی موسیٰ جب اپنی جوانی کو پہنچا اور ہر لحاظ سے پورا ہو گیا تو ہم نے اسے علم و حکمت سے نوازا۔ اچھے لوگوں کو ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ پھر ایک دن اتفاق سے وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوا جبکہ شہر کے لوگ بے خبر ہوتے تھے، تو اس نے دیکھا کہ دو آدمی وہاں لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنے قوم میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں کی قوم میں سے۔ پھر اس کے قوم کے آدمی نے اس شخص کے مقابل میں اس کی مدد چاہی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا، یہ تو مجھ سے شیطانی کام ہو گیا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ شیطان ایک کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔
اس نے دعا کی کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، سو مجھ کو بخش دے۔ تو اس کے پروردگار نے اسے بخش دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، یہ عنایت جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے، اس کے بعد تو اب میں اس طرح کے مجرموں کا کبھی مددگار نہ بنوں گا۔ رات خیریت سے گزر گئی تو اگلے دن موسیٰ صبح کو ڈرتے ڈرتے کچھ ٹوہ لیتے ہوئے شہر میں داخل ہوا۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ وہی جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا، اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم خود ایک کھلے ہوئے شریر آدمی ہو۔ پھر دونوں کو سمجھاتے سمجھاتے جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑے کہ وہ بھی جھگڑنا بند کرے، تو اسے شبہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ لہذا وہ بول اٹھا کہ موسیٰ، جس طرح کل ایک آدمی کو تم نے قتل کر دیا تھا، کیا آج اسی طرح مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم یہی چاہتے ہو کہ اس ملک میں جبار بن کر رہو، تم یہاں مسلح بن کر نہیں رہنا چاہتے۔ اور بات دربار میں پہنچی تو شہر کے پرلے سرے سے جہاں شاہی محلات تھے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ موسیٰ، دربار کے بڑے تمہارے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، اس لیے یہاں سے نکل جاؤ، یقین کرو میں تمہارے خیر خواہ میں سے ہوں۔ چنانچہ موسیٰ وہاں سے ڈرتا اور ٹوہ لیتا ہوا نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت اس نے دعا کی کہ میرے پروردگار، مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے بالآخر مدین کا رخ کیا تو اپنے دل میں کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ چنانچہ چلتے چلتے جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کی ایک بھیڑ لگی ہے اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ ان سے الگ دو عورتیں ہیں جو اپنے گلے کو روکے کھڑی ہیں۔ اس نے پوچھا، تمہارا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ ہٹا لیں، اور اس کام کے لیے ہمیں ہی آنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان دونوں کی خاطر ان کے گلے کو پانی پلا دیا، پھر ہٹ کر سائے کی طرف آیا اور دعا کی کہ میرے پروردگار، اس وقت جو خیر بھی تو میرے لیے اتار دے، میں اس کا حاجت مند ہوں۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری کہ ان میں سے ایک شرماتی ہوئی اس کے پاس چل کر آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ ہماری خاطر آپ نے جو پانی پلایا ہے اس کا صلہ آپ کو دیں۔ موسیٰ چل پڑا۔ پھر جب اس کے والد کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے تسلی دی کہ اب اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ ان عورتوں میں سے ایک نے یہ سب دیکھا تو کہا، ابا جان، اسے ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو قوی اور امانت دار ہو۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، پھر اگر 10 سال ہی پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، خدا نے چاہا تو تم مجھے ایک بھلا آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، میں ان دونوں میں سے جو مدت بھی پوری کر دوں اس کے بعد مجھ پر کوئی جبر نہیں ہے، اور جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر وہاں سے روانہ ہوا تو طور کی جانب سے اسے ایک آگ سی دکھائی دی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے آگ دکھائی دی ہے، تم لوگ ذرا ٹھہرو کہ وہاں سے میں تمہارے پاس رستے کی کوئی خبر یا آگ کا کوئی انگارہ ہی لے آؤں تاکہ اس سردی میں تم اسے تاپ سکو۔ پھر جب موسیٰ وہاں پہنچا تو وادی ایمن کے کنارے سے اس مبارک خطے میں اس کو درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں ہوں اللہ جہانوں کا پروردگار، اور یہ بھی کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی بل کھا رہی ہے گویا کہ سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا، موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل مامون ہو، اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی مرض کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور اس کے لیے اپنا بازو اپنی طرف سکیڑ لو جس طرح خوف سے سکیڑتے ہو، سو تیرے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کے لیے یہ 2 نشانیاں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، سو اس کو میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیجیے کہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ فرمایا، ہم تمہارے بھائی کو تمہارے لیے قوت بازو بنائیں گے اور تم دونوں کو ایسا دبدبہ عطا کریں گے کہ وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہی غالب رہیں گے۔
پھر جب موسیٰ ہماری ان واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو محض گھڑا ہوا جادو ہے، اور اس طرح کی بات ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں میں تو کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا، میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو بھی جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس کو بھی جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ اس کے منکرین اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں، اور حق یہ ہے کہ اس طرح کے ظالم کبھی فلاح نہ پائیں گے۔ فرعون نے کہا، دربار کے لوگوں، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی اور معبود سے واقف نہیں ہوں۔ اچھا تو اے حامان، تم میرے لیے مٹی کی اینٹوں کا پزاوا لگاؤ اور ایک اونچا محل میرے لیے بنواؤ، تاکہ موسیٰ کے خدا کو میں آسمان میں جھانک کر دیکھوں، میں تو اسے ایک جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں۔ فرعون اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا اور خیال کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ آخر اسے اور اس کے لشکروں کو ہم نے پکڑا، پھر انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے انہیں ڈھیل دی اور ایسے پیشوا بنا دیا کہ جہنم کی طرف بلاتے رہے، قیامت کے دن اب ان کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہی خوار ہونے والوں میں ہوں گے۔ اگلی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دینے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان اور ہدایت و رحمت بنا کر، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ ہم نے جب موسیٰ کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا، اے پیغمبر، تو نہ تم طور کے مغربی جانب موجود تھے اور نہ اس واقعے کو دیکھنے والوں میں شامل تھے، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں اٹھائیں، پھر ان پر ایک زمانہ گزر گیا اور وہ ہماری یاد دہانی کو بھلا بیٹھے، تو خدا کی عنایت سے اب تم ہی یاد دلا رہے ہو۔ تم مدین والوں کے درمیان بھی موجود نہ تھے ان کو ہماری آیتیں سناتے ہوئے، لیکن ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ تمہیں رسول بنائیں، سو ان کے واقعات بھی سنا رہے ہو۔ اور تم طور کے پہلو میں بھی موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، لیکن اپنے پروردگار کے رحمت سے تم اس سے بھی آگاہ کیے گئے، اس لیے کہ ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ ہم تمہیں نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کے سبب سے کوئی آفت ان پر آئے تو یہ کہنے لگیں کہ ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہوتے۔ پھر جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو کچھ موسیٰ کو ملا تھا وہی اس پیغمبر کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اس سے پہلے کیا یہ سکہ انکار نہیں کر چکے جو موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ تورات اور قرآن دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کے موافق، اور کہا کہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے۔ ان سے کہو پھر خدا کے ہاں سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، میں اس کی پیروی اختیار کر لوں گا اگر تم سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہاری یہ بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کے پیرو ہیں، اور ان سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدا کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ ہرگز راہ نہ دکھائے گا۔ ہم نے اپنی بات ان لوگوں کے لیے برابر جاری رکھی ہے اس لیے کہ یہ یاد دہانی حاصل کریں۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن کو مانتے ہیں، اور جب یہ انہیں سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو اس کے اترنے سے پہلے ہی اس کو مانے ہوئے تھے۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کی ثابت قدمی کے صلے میں انہیں ان کا دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم کو سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ یہ اس کے باوجود نہیں مانیں گے، اس لیے زیادہ ہلکان نہ ہو اے پیغمبر، تم جن کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ ہم اگر تمہارے ساتھ ہو کر اس ہدایت کے پیرو بن جائیں تو ہم اپنی اس سرزمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کیا ہم نے ان کو اس امن و امن والے حرم میں تمکن عطا نہیں فرمایا جس کی طرف ہر چیز کی پیداواریں خاص ہماری عنایت سے کھینچتی چلی آ رہی ہیں؟ لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ قریش کے لوگوں، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر چھوڑی ہیں جو اپنی معیشت پر ناشکری کر کے اترا گئی تھیں، سو یہ انہی کے مسکن ہیں جن میں ان کے بعد کوئی کم ہی بسا ہے، اور ان کے وارث پھر ہم ہی ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار ان بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں تھا جب تک ان کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج لے جو ہماری آیتیں انہیں پڑھ کر سنا دے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے لوگ اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔
تمہیں جو چیز بھی دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہی ہے، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی، پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ بھلا وہ شخص کہ جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اسے لازماً پا کر رہے گا، اس شخص کے برابر ہو جائے گا جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا ہے، پھر قیامت کے دن وہ پکڑ بلایا جانے والا ہے۔ یہ اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ ان کے زعماء جن پر بات پوری ہو چکی ہوگی، اس اندیشے سے کہ تمام ذمہ داری کہیں ان پر نہ ڈال دی جائے، فوراً بول اٹھیں گے کہ ہمارے پروردگار، یہ لوگ جنہیں ہم نے بہکایا، انہیں ہم نے اسی طرح بہکایا ہے جس طرح ہم خود بہکے تھے، سو ان کے معبود بھی وہی ہیں جنہیں ہم پوچھتے رہے، تیرے حضور ہم ان سے برات کرتے ہیں، یہ ہم کو نہیں پوچھتے تھے۔ اس وقت کہا جائے گا اب اپنے شریکوں کو بلاؤ، سو گھبرا کر انہیں بلائیں گے، مگر وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور یہ اپنا عذاب دیکھ لیں گے۔ اے کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن ان کی سیٹی بھول جائے گی، پھر آپس میں بھی کچھ نہ پوچھ سکیں گے۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، اسے توقع رکھنی چاہیے کہ اس دن وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تیرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، سو اللہ پاک اور برتر ہے ان سب چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تیرا پروردگار جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، پھر وہ کسی کو اپنا شریک کیوں بنائیں گا؟ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں وہی شکر کا سزاوار ہے، اسی کے اختیار میں فیصلہ ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ان سے کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے گا؟ پھر کیا سنتے نہیں ہو؟ کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے گا جس میں تم سکون پاتے ہو؟ پھر کیا دیکھتے نہیں ہو؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، اس لیے کہ رات میں سکون حاصل کرو اور اس لیے کہ دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار ہو۔ یہ اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ اور ہر امت میں سے ہم ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، تب ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق خدا کی طرف ہے اور جو کچھ جھوٹ وہ باندھتے رہے تھے وہ سب ان سے کھوئے جائیں گے۔ یہ اپنے ساز و سامان پر نہ اترائیں، انہیں بتاؤ کہ قارون موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا، ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی طاقتور مردوں کی جماعت بھی مشکل ہی سے اٹھاتی تھی۔ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ اتراؤ مت، اس لیے کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کے طلبگار بنو اور اس دنیا سے اپنا حصہ وہاں لے جانا نہ بھولو، اور جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو، اور زمین میں فساد کے خواہاں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے جواب دیا، یہ سب تو مجھے میرے ذاتی علم کی بنا پر ملا ہے، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے بڑھ کر اور جمعیت میں اس سے کہیں زیادہ تھیں؟ اس طرح کے مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جاتا۔ سو ایک دن وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا تو دنیا کی زندگی کے طلبگار اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ جو کچھ قارون کو ملا ہے، اے کاش ہمیں بھی ملا ہوتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ بڑی قسمت والا ہے۔ اور جن کو علم کی دولت عطا ہوئی تھی وہ بول اٹھے کہ شامت کے مارو، جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان کے لیے خدا کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جس کی ہر شخص کو تمنا کرنی چاہیے، اور یہ انہی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہوں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو نہ کوئی جماعت اس کے لیے اٹھی کہ خدا کے مقابل میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ آپ ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ اب وہی جو کل اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے تھے پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی بات ہو گئی جو ہمیں بتائی جا رہی تھی کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر عنایت نہ فرمائی ہوتی تو ہمیں بھی اسی طرح دھنسا دیتا۔ ارے غضب، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ منکرین فلاح نہیں پائیں گے۔
یہ آخرت کا گھر جس کا ذکر ہوا اسے ہم انہی کے لیے خاص رکھیں گے جو نہ زمین میں اپنی بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد کے خواہاں ہیں، وہی خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور انجام کار کی کامیابی تو خدا سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ اس دن جو بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برائیاں کی ہیں ان کو وہی بدلے میں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ اس لیے یقین رکھو اے پیغمبر کہ جس نے تم پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں اچھے انجام تک پہنچا کے رہے گا۔ اب ان سے کہہ دو کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو بھی جو خدا کی ہدایت لے کر آیا ہے اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ تم اس کے متوقع نہیں تھے کہ تمہاری طرف یہ کتاب اتاری جائے، یہ تو محض تمہارے پروردگار کی عنایت ہوئی کہ اس نے تمہیں اس ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس لیے بے کم و کاست سناؤ اور ہرگز ان منکروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہو کہ یہ خدا کی آیتوں سے جبکہ وہ تمہاری طرف نازل ہو چکی ہیں تمہیں روک دیں۔ تم اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، فیصلہ اسی کے اختیار میں ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان سب لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، سو اللہ ان لوگوں کو ضرور جانے گا جو سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا۔ اور کیا جو ان کے ساتھ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہی بات ہے تو بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت ہجوم مصائب ہے، لیکن جو خدا سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے مطمئن رہنا چاہیے، اس لیے کہ جزا و سزا کے لیے خدا کا ٹھہرایا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور خدا سمیع و علیم ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہمارے لیے محنت اٹھاتے ہیں تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے محنت اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تو دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہیں یقین رکھنا چاہیے کہ ان کی برائیاں ہم ضرور ان سے دور کریں گے اور ان کے عمل کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ خدا سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں ہے۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی ہدایت کی ہے، لیکن ساتھ ہی واضح کر دیا ہے کہ اگر وہ تمہارے در پہ ہوں کہ تم کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے تو ان کی بات نہ ماننا۔ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم اس دن ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ یہ خدا پر ایمان کا تقاضا ہے، اور ادھر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے ہیں، لیکن جب اسی خدا کی راہ میں ستائے جاتے ہیں تو لوگوں کے ستانے کو وہ خدا کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ اگر تیرے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ظاہر ہوگی تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ تھے۔ کیا لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ بخوبی واقف نہیں ہے؟ مگر یہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو جان لیں کہ اللہ انہیں ضرور جانے گا جو فی الواقع مومن ہیں، اور منافقوں کو بھی جان کر رہے گا۔ اور منکرین جو ان کو ستا رہے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ پر چلتے رہو اور تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں، حالانکہ ان کے گناہوں میں سے وہ کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ ہاں، اپنے گناہوں کے بوجھ وہ ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی، اور جو افطرا وہ کر رہے ہیں قیامت کے دن اس کے بارے میں یقیناً ان سے پوچھا جائے گا۔ یہی کچھ اگلوں نے بھی کیا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو وہ 50 کم 1000 سال ان لوگوں میں رہا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نہیں مانے تو آخرکار انہیں طوفان نے آ گھیرا اور وہ اپنے جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا، اور اس واقعے کو ہم نے دنیا والوں کے لیے ایک عظیم نشانی بنا دیا۔ اسی طرح ابراہیم کو اس کی قوم کی طرف بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو پوج رہے ہو اور اس کے لیے جھوٹ گھڑتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پوج رہے ہو وہ تمہارے رزق پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، سو اللہ ہی کے ہاں رزق تلاش کرو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کے شکر گزار رہو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر جھٹلاؤ گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور خدا کے رسول پر تو صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔
کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کر دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر وہی اللہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر کسی کے اختیار میں نہ ہوگا کہ اس کے کسی فیصلے میں مداخلت کرے۔ وہ جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ لوگو، نہ تم زمین میں خدا کے قابو سے باہر نکل سکتے ہو، نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے نہ مدد کرنے والا۔ اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں اور اس سے ملاقات کا انکار کر دیا ہے، وہی ہیں کہ میری رحمت سے محروم ہو چکے، اور وہی ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابراہیم نے یہ دعوت پیش کی تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ آپس میں کہنے لگے، اسے قتل کر دو یا جلا دو۔ پھر اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لائیں۔ اس نے کہا، تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں تو دنیا کی زندگی تک صرف آپس کی دوستی میں بنا لیے ہیں، پھر قیامت آئے گی تو اس دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، اور ان میں سے کوئی وہاں تمہارا مددگار نہ بنے گا۔ اس وقت لوط نے اس کی تصدیق کی، اور ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ اس کے سوا کوئی شخص بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کہا، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اسی استقامت کے صلے میں ابراہیم کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور اس کے اولاد میں نبوت جاری کی، اور انہیں کتاب کا حامل بنایا، اور اس کا اجر اسے دنیا میں دیا، اور آخرت میں بھی وہ یقیناً ہمارے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح لوط کو رسول بنا کر بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کھلی بدکاری کے مرتکب ہوتے ہو۔ تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے اس ڈھٹائی کے ساتھ اور اس طرح قومی حیثیت میں اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور فطرت کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں علانیہ اس برائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ اس پر بھی اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے دعا کی کہ میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اس کی دعا قبول ہوئی، اور ہمارے فرستادے جب ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے اسے بتایا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اس کے لوگ ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، اس میں تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں جو لوگ بھی ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ آپ مطمئن رہیے، ہم لوط کو اور اس کے سب گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے، اس کی بیوی کے سوا، وہ البتہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب یہ ہوا کہ ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوا۔ اس کی پریشانی دیکھ کر انہوں نے تسلی دی کہ نہ اندیشہ کرو، نہ رنجیدہ ہو، تمہاری بیوی کے سوا ہم تمہیں اور تمہارے سب گھر والوں کو بچا لیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اس بستی کے لوگوں پر ہم ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں۔ قریش کے لوگوں، اس کی ایک واضح نشانی ہم نے ان لوگوں کے لیے باقی رکھی ہے جو عقل سے کام لیں۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، پھر اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کے منتظر رہو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار ایک زلزلے نے انہیں آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ عاد اور سمود کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کر دیا۔ ان کی بستیوں کے آثار بھی تم پر کھلے ہوئے ہیں۔ ان کے اعمال شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں راہ راست سے روک دیا، حالانکہ وہ بڑے ہی ہوشیار لوگ تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا۔ موسیٰ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آ گیا تھا، تاہم انہوں نے بھی زمین میں گھمنڈ کیا اور وہ بھی ہم سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکے۔ سو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑا۔ پھر ان میں سے کوئی تھا کہ اس پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی، اور کوئی تھا کہ اس کو کڑکنے آ لیا، اور ان میں سے کوئی تھا کہ اسے ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کوئی تھا کہ اس کو ہم نے غرق کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے۔ اللہ کے سوا جن لوگوں نے دوسرے کارساز بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا، اور کوئی شبہ نہیں کہ سب گھروں سے بودا گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ اے کاش یہ لوگ جانتے۔ اللہ کے سوا جن چیزوں کو بھی یہ پکارتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں اچھی طرح جانتا ہے اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کو خدا نے برحق پیدا کیا ہے، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ الرحمن علم القرآن